السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق میں پائے طویلہ کے متعلق 3 شعر جو ہے گزر چکے، جن میں سے لفظ رحمت جو 7 جگہ واقع ہے بالتاء طویلہ، اور دوسرا لفظ تھا نعمت جو تاء طویلہ کے ساتھ ہے، جو 11 جگہ واقع ہے، اور تیسرا لفظ تھا لعنت جو 2 جگہ بالتاء طویلہ واقع ہے۔ اب جو ہے چوتھا شعر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں: وَامْرَأَةٌ يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصَصِ تَحْرِيمُ مَعْصِيَةٍ بِقَدْ سَمِعَ يُخَص۔ دوبارہ سنیے: وَامْرَأَةٌ يُوسُفَ عِمْرَانَ الْقَصَصِ تَحْرِيمُ مَعْصِيَةٍ بِقَدْ سَمِعَ يُخَص۔ اور لفظ امرأۃ سورہ یوسف، آل عمران، سورہ قصص اور سورہ تحریم میں بالتاء طویلہ مرسوم ہے، اور لفظ معصیت قد سمع کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ امرأت بالتاء طویلہ اور اسی طرح سے لفظ معصیت بالتاء طویلہ کے وقوع کی تعیین فرما رہے ہیں۔ امرأت بالتاء طویلہ 7 مواقع پر واقع ہے، اور معصیت جو ہے 2 جگہ واقع ہے۔ 7 جگہوں میں امرأتن جو ہے بالتاء طویلہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی جگہوں میں جہاں بھی قرآن کریم میں آیا ہے وہاں پر جو ہے بالتاء المدورہ ہے۔ اسی طرح سے معصیت، لفظ معصیت جو ہے قرآن کریم کے اندر صرف 2 ہی جگہ ہے، اور وہ بھی دونوں بالتاء طویلہ ہیں۔ بہرحال امرأتن جو ہے سورہ یوسف میں 2 جگہ ہے، سورہ آل عمران اور قصص میں 1 جگہ، 4 جگہیں ہو گئیں، اور سورہ تحریم میں 3 جگہ۔ اس طرح سے 7 جگہوں پر امرأتن بالتاء طویلہ لکھی گئی ہے۔ جگہ کی تعین سورہ یوسف میں جو ہے ایک آیت نمبر 3 میں ہے اور ایک آیت نمبر 51 میں ہے۔ امرأۃ العزیز تراود فتاہا، دوسرا ہے قالت امرأۃ العزیز، یعنی سورہ یوسف کے اندر العزیز کی طرف جو مضاف ہے لفظ امرأت وہ بالتاء طویلہ ہے۔ آل عمران کے اندر 1 ہے، اور اسی طرح سے سورہ قصص کے اندر 1 ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران۔ چوتھا ہے وقالت امرأۃ فرعون، سورہ قصص کے اندر آیت نمبر 9 میں وقالت امرأۃ فرعون۔ سورہ تحریم کے اندر 3 جگہ جو ہے سورہ تحریم کے اندر امرأۃ بالتاء طویلہ ہے۔ ایک ہے امرأۃ نوح 10 نمبر آیت میں، اور اسی آیت کے اندر اور ہے امرأۃ لوط، امرأۃ نوح اور امرأۃ لوط، اور 11 نمبر کی آیت میں ہے امرأۃ فرعون۔ تو یہ کل جو ہے 7 جگہوں پر امرأتن جو ہے بالتاء طویلہ ہے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف اور تحریم کو مطلق استعمال کیا ہے، کہ امرأۃ یوسف عمران القصص تحریم، تو جو ہے یہاں پر یوسف اور تحریم ان دونوں لفظوں کو مطلق استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوگا کہ ان دونوں کے دونوں صورتوں کے دونوں مقامات، سورہ یوسف کے بھی دونوں مقامات
اور اسی طرح سے جو ہے سورہ تحریم کے مقامات جو ہیں 3 جگہ، یہ سب ہے بالتائل مجرورہ ہیں، اور عمران اور قصص میں تو ایک ایک ہی ہیں، وہ بھی جو ہے متعین ہے۔ اب جو ہے سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 12 اور 128 میں، اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں جو لفظ امراتن آیا ہے یہ مفرد ہے۔ اسی طرح سے ہود اور سورہ زاریات میں جو لفظ امرات آیا ہے وہ ضمیر کی طرف مضاف ہیں، لہذا یہ زیر بحث نہیں۔ آپ کو شروع میں بتلایا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے اس باب کے اندر جو تا کے متعلق بحث کی جا رہی ہے، تائے طویلہ، تائے مجرورہ کے متعلق، تو یہ وہ تا ہے جو مفرد اسموں کے آخر میں ہوتی ہے اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتی ہے۔ تو سورہ نساء اور سورہ احزاب میں جو لفظ امرات آیا ہے وہ مفرد ہے، اور جو ہے سورہ ہود اور سورہ زاریات میں جو لفظ امرات آیا ہے وہ مضاف تو ہے لیکن ضمیر کی طرف مضاف ہے، لہذا اس بحث سے خارج ہے۔ الحاصل لفظ امراتن بالتاء الطویلہ یہ جو ہے 7 جگہوں پر واقع ہے، سورہ یوسف میں 2 جگہ، عمران اور قصص میں 1 جگہ، اور سورہ تحریم میں 3 جگہ۔ آگے فرما رہے ہیں معصیت بقد سمع یخص، اور لفظ معصیت یعنی بالتاء الطویلہ یہ قد سمع کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ قد سمع سے مراد ہے سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ سے وہ شروع ہوتی ہے، اس کو قد سمع کہا ہے۔ تو یہاں پر جب جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بقد سمع یخص، خاص کیا جاتا ہے، تو اس تخصیص سے تخصیص وقوعی مراد ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قد سمع میں تو دراز تا سے ہے اور باقی جگہوں میں گول تا سے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ لفظ یعنی معصیت والا لفظ جو ہے بالتاء طویلہ ہو یا جو ہے کیا نام بالتاء المدورہ، کوئی بھی آپ کہہ لیجیے اس کو، یہ لفظ جو ہے معصیت والا اس سورہ کے علاوہ قرآن کریم میں کہیں واقع ہی نہیں ہوا ہے، لہذا یہ تخصیص وقوعی مراد ہے، تخصیص احترازی نہیں ہے۔ اور وہ 2 جگہ کون سی ہے؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 اور 9۔ پہلی جگہ آیا ہے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور آیت نمبر 9 میں ہے فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ۔ اب جو ہے آپ کو ایک آسان طریقہ بتلاتا ہوں میں کہ لفظ امرأتن معصیت کے متعلق تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ 2 ہی جگہ ہیں قرآن میں، اور دونوں جگہ جو ہے بالتاء مجرورہ ہیں، بالتاء طویلہ والمجرورہ ہے۔ اب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، رہا لفظ امرأت کو پہچاننے کا، تو ایک امرأتن کہیں بالتاء المدورہ ہے اور کہیں بالتاء مجرورہ و طویلہ ہے۔ جہاں لفظ امرأتن زوج یعنی شوہر کے ساتھ مذکور ہے وہاں پر بالتاء طویلہ ہے، اور جہاں ایسا نہیں ہے وہاں جو ہے بالتاء المدورہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے 2 جگہ سورہ یوسف کے اندر بتلایا گیا تھا امرأۃ العزیز، امرأۃ العزیز دونوں جگہ، یعنی اس میں شوہر کے ساتھ، زوج کے ساتھ اس کا جو ہے ذکر ہے۔ اسی طرح سے امرأۃ عمران، امرأۃ فرعون، امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، جہاں زوج کے ساتھ ہے وہاں پر بالتاء المجرورہ و طویلہ ہے، اور جہاں امرأۃن کا لفظ بغیر زوج کے ہے وہاں پر جو ہے بالتاء المدورہ لکھے جائیں گے۔ بہرحال یہ 4تھے شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ امرأت اور لفظ معصیت کے متعلق جو ہے بتلایا کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ بالتاء طویلہ لکھے جاتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں شجرۃ الدخان سنت فاطری کلا والانفال واخرى غافری۔ شجرۃ الدخان سنت فاطری
کلا والانفال واخری غافر، مرسوم بالتاء الطویلہ کلمات میں سے سورہ دخان کا لفظ شجرت، سورہ فاطر کے تمام الفاظ سنت کلن کے اعتبار سے ترجمہ ہے، تو کہیں گے سورہ دخان کا لفظ شجرت، سورہ فاطر کے تمام الفاظ سنت، اور انفال کا لفظ سنت، اور سورہ غافر کا دوسرا لفظ سنت ہے۔ یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ شجرت اور سنت بالتاء الطویلہ کے مواقع بیان کیے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا کہ بالتاء الطویلہ شجرت کتنی جگہ ہے اور بالتاء المدورہ کتنی جگہ ہے؟ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باتفاق مصاحف لفظ شجرت ایک جگہ، وہ بھی کہاں ہے؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 43 میں ان شجرۃ الزقوم، یہاں پر جو ہے بالتاء الطویلہ ہے۔ سورہ دخان کی قید سے ام شجرۃ الزقوم جو سورہ صافات میں ہے اور دیگر تمام لفظ شجرت سے جو ہے احتراز ہو گیا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ باتفاق مصاحف لفظ شجرت صرف ایک جگہ بالتاء الطویلہ ہے، اور وہ بھی جو ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 43 ہے، 4 اور 3۔ اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی لفظ شجرت آیا ہے اس کو بالتاء المدورہ لکھا جائے گا۔ بہرحال دوسرا لفظ کیا ہے؟ وسنت فاطری کلن والانفال واخری غافر، سنت کے ساتھ جو ہے فاطر، انفال اور غافر، تین صورتوں کو یہاں پر جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، لیکن کیا کہا ہے کہ سنت فاطری کلن، سنت فاطری کلن کیا مطلب ہے کہ سورہ فاطر کے تمام الفاظ سنت، سورہ فاطر میں جو ہے لفظ سنت بالتاء الطویلہ جو ہے 3 جگہ ہے، اس لیے وہ کلن کا لفظ لے آئے، اور پھر اس کے بعد 2 اور ذکر کیا، انفال اور ایک جو ہے اخری غافری۔ یہاں پر جو ہے چلیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کا لفظ جو ہے کہاں کہاں بالطویلہ ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سنت فاطری کلن، تو کلن سے مراد جو ہے یہاں پر 3 جو ہے سورہ فاطر کے لفظ سنت ہیں، اور ایک جو ہے سورہ انفال کا ہے، اور ایک جو ہے سورہ غافر یعنی سورہ مومن کا ہے۔ پہلی جگہ جو ہے سورہ فاطر کا ہے آیت نمبر 43 میں، اور پھر اسی کے ساتھ اسی سورہ فاطر میں اور 2 ہیں۔ پہلی جگہ ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، دوسرا ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تیسرا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ یہ جو ہے سورہ فاطر کے 3 ہو گئے۔ سورہ انفال کا کہاں ہے؟ سورہ انفال میں ہے 38 نمبر کی آیت میں قَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور سورہ مومن کا آخری سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ، یہ سورہ مومن کا دوسرا آخری ہے، یہ اخرى جو کہہ رہے ہیں دوسرا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ تاء مدورہ سے لفظ سنت لکھا گیا ہے، چنانچہ سورہ حجر میں ہے وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سورہ کہف میں ہے إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، سورہ بنی اسرائیل میں ہے سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا، سورہ احزاب میں ہے سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ فتح کے اندر ہے سُنَّةَ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ،
یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ اب جو ہے گویا کہ یہ 5 جو ہے بالتاء المدورہ ہیں یا 7 جگہ بالتاء المدورہ ہے۔ ایک جو ہے 7 میں نے آپ کو بتلایا، تو 5 جگہ جو ہے بالتاء طویلہ ہیں، وہ ہیں کیا کہتے ہیں سورہ فاطر کا 3، سورہ انفال کا 1 اور سورہ غافر کا دوسرا لفظ۔ اب جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فاطر کے ساتھ لفظ کلن جو فرمایا ہے اس کی قید لگائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے تینوں لفظ سنت کو مراد لینا مقصود ہے، کیونکہ یہ لفظ اس سورہ میں 3 جگہ آیا ہے، اس لیے سنت فاطری کلن، یعنی لفظ سنت جو ہے سورہ فاطر میں جتنا بھی آیا اور وہ ہے 3 جگہ۔ سورہ غافر سے مراد جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ سورہ مؤمن ہے، اس میں لفظ غافر الذنب آیا ہے، اس وجہ سے اس کو جو ہے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو آپ کے اس فن سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ غافر کے ساتھ اخرى کی قید جو لگائی ہے اس کا کیا فائدہ، جبکہ یہ لفظ اس سورہ میں صرف ایک ہی جگہ آیا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کبھی کبھی وضاحت مقصود ہوتی ہے، احتراز مقصود نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے لیے ایسا کہا ہے، اور اس سے کسی دوسرے لفظ سنت جو سورہ غافر کے اندر ہو ایسا نہیں ہے، اس سے احتراز مقصود نہیں ہے۔ بہرحال لفظ سنت جو ہے 5 جگہوں پر بالتاء طویلہ ہیں، بالتاء المجرورہ ہیں، اور وہ جو ہے سورہ فاطر کے 3 ہیں اور انفال کا 1 اور سورہ غافر کا 1 لفظ ہے جو بالتاء طویلہ ہے۔ اور آگے بتلا رہے ہیں قرۃ عین جنۃ فی وقعت فطرت بقیت وابنۃ وکلمت۔ تائے طویلہ والے کلمات میں سے لفظ قرۃ عین ہے اور جنت ہے جو سورہ واقعہ میں ہے، اور فطرت بقیت ابنۃ اور کلمت ہے۔ اس شعر کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ، جنت، فطرت، بقیت، ابنۃ اور کلمت، یعنی 6 کلمات کے بارے میں مصنف نے بتلایا ہے کہ یہ جو ہے 6 کلمات بالتاء طویلہ کہاں کہاں پر مذکور ہیں۔ اب یہاں جو ہے مصنف نے کسی بھی کیا کہتے ہیں لفظ کے ساتھ ان کو نہیں ذکر کیا، صرف جو ہے ایک کو کہا قرۃ عین اور ایک جو ہے جنت فی وقعت کہا، باقی کسی کے ساتھ جو ہے کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ کلمتن کو لگائے اوسط الاعراف جو اگلے شعر میں ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی۔ یہاں پر اتنی باتیں آپ یاد رکھ لیجئے کہ لفظ قرۃ، جنت، فطرت، بقیت، ابنت اور کلمتن کے بالتاء طویلہ کے مواقع ذکر کیے ہیں۔ ان الفاظ کو سورتوں کے نام سے کیوں نہیں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ قرۃ یہ تو لفظ عین کی وجہ سے، اور اسی طرح سے جنت فی وقعت کی وجہ سے، اور فطرت صرف ایک ہی جگہ آنے کی وجہ سے، اور بقیت اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہونے کی قید کی وجہ سے، اور ابنتن ایک ہی جگہ واقع ہونے کی وجہ سے، اور کلمتن اگلے شعر کے اندر جو ہے اوسط الاعراف کی قید کی وجہ سے متعین ہو گیا، لہذا تعیین سور کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پہلے جیسے شجرۃ الدخان، سنت فاطری، انفال اور غافر اس طرح سے کہا، اور بھی اس کے پہلے، تو یہاں پر جو ہے سورتوں کے ساتھ کیوں نہیں متعین کیا؟ تو لفظ قرۃ یہ لفظ عین کی وجہ سے متعین ہو گیا، اور جنت کو جو ہے فی وقعت کہا تو اس سے مراد سورہ واقعہ ہے۔ فطرت جو ہے صرف ایک جگہ آیا ہے لمبی تا کے ساتھ، اور بقیت اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے وہ مراد ہے، اور ابنتن ایک جگہ واقع ہوا ہے، اور کلمتن جو ہے اوسط الاعراف سے جو ہے متعین ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سورہ کے ساتھ متعین کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب جو ہے لفظ قرۃ کتنی جگہوں میں بالتاء طویلہ ہے اور کتنی جگہوں میں بالتاء المدورہ،
اس کا جواب یہ ہے کہ ایک جگہ دراستہ سے ہے قرۃ عین لی ولک، سورہ قصص کی آیت نمبر 9 میں، باقی ہر جگہ گولتا سے ہے۔ اب یہ لفظ عین کی قید سے مذکورہ لفظ خاص ہو گیا اور سورہ کے نام کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کے علاوہ جو ہے لفظ قرۃ آیا ہے ما اخفی لہم من قرۃ اعین، اسی طرح سے وذریاتنا قرۃ اعین سورہ سجدہ اور سورہ فرقان میں، یہ بھی تائل مدورہ ہیں۔ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ لفظ قرۃ جو ہے قرآن کریم میں صرف 3 ہی جگہ آیا ہے۔ ایک جو ہے قرۃ عین کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں جو سورہ قصص میں ہے وہ بالتاء طویلہ ہے، اور 2 جگہ جو ہے بالتاء مدورہ، ایک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 17 میں ما اخفی لہم من قرۃ اعین، اور ایک جو ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں وذریاتنا قرۃ اعین۔ اور ایسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں قرۃ عین کی 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے، ایک جگہ عین کے ساتھ اور 2 جگہ جو ہے اعین کے ساتھ۔ تو جو عین کے ساتھ آیا ہے وہ بالتاء طویلہ ہے، اور جو اعین کے ساتھ آیا ہے وہ بالتاء مدورہ ہے، اور کل یہ 3 جگہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اور لفظ جنت کتنی جگہوں میں بالتاء طویلہ ہے؟ یہ جو ہے صرف سورہ واقعہ کے اندر وجنت نعیم آیت نمبر 89 میں بالتاء طویلہ ہے، اسی کی تعین کے لیے فی وقت کا اضافہ کیا گیا ہے، اور بقیہ تمام قرآن کریم میں جنت جو ہے بالتاء مدورہ ہے۔ جیسے ام جنت الخلد الذی وعد المتقون، لفظ فطرت یہ جو ہے یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ واقع ہوا ہے، اور وہ ہے سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں فطرۃ اللہ الذی فطر الناس جمیعا۔ اس لیے جو ہے اس لفظ کو سورہ کا نام لے کر کے یا کسی اس کے آس پاس کے کلمے کا نام لے کر کے متعین کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بقیت، یہ لفظ کل جو ہے 3 جگہ آیا ہے، ایک جگہ بالتاء طویلہ ہے جو سورہ ہود میں ہے بقیت اللہ خیر لکم، اور باقی 2 جگہ جو ہے بالمدورہ ہے وبقیۃ مما ترک، سورہ بقرہ کی 248 نمبر کی آیت، اور سورہ ہود کی 116 نمبر کی آیت میں ہے اولو بقیۃ ینہون۔ بہرحال یہ جو ہے لفظ بقیت 3 جگہ ہے، ایک جگہ بالتاء طویلہ اور ایک جگہ 2 جگہ جو ہے بالتاء مدورہ۔ ناظم نے کوئی تعین نہیں کی، کیونکہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے پہلا لفظ یعنی قرۃ، یہ کیا کہتے ہیں اس میں لفظ بقیت کے بارے میں ناظم نے کوئی تعین نہیں کی، لیکن پہلا متعین کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہی مضاف ہو کر کے آیا ہے، اور آپ کو یہ بات شروع میں بتلائی جا چکی ہے کہ یہاں جو ہے کون سی تا مراد ہے جو تاء طویلہ سے ہے، جو اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہے۔ لہذا بعد والے جو 2 ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئے، ایک سورہ بقرہ کا اور ایک سورہ ہود کا وبقیۃ مما ترک اور اولو بقیۃ ینہون، یہ دونوں بحث سے خارج ہیں، کیونکہ یہ جو ہے بلا اضافت ہے، لہذا التباس کی کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ ابنۃ، یہ کتنی جگہوں پر جو ہے بالطویلہ ہے اور بالمدورہ ہے؟ یہ لفظ صرف ایک ہی جگہ ہے اور وہ بھی بالطویلہ، ومریم ابنۃ عمران سورہ تحریم میں آیت نمبر 12 کے اندر۔ ایسے ہی کلمتن، یہ لفظ صرف جو ہے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے اور وہ بھی بالطویلہ، وتمت کلمۃ ربک الحسنی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 137 میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ جو ہے یہ بالتاء مدورہ ہے، اور اس کو جو مصنف نے آگے بیان کیا اوسط الاعراف وکل مختلف جمع وفردا فیہ بالتاء عرف، اس کو جو ہے انشاءاللہ کل اور مزید جو ہے بتلائیں گے، اور کچھ اور مزید باتیں بھی اس کے اندر ہوں گی، اور اس کے بعد یہ فصل جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.